الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة آك ولا كمار ولا منان ولا منان ولا مدمن خمر رواہ دارمی وفی روایت لہو ولا ولد زینت بدل قمار صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی، فرمایا نہ داخل ہوگا جنت میں ماں باپ کا نافرمان اور نہ جواری اور احسان جتلانے والا اور نہ شراب کا عادی دارمی۔ اس کی دوسری روایت میں بجائے جواری کے حرام زادہ ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جتنے بھی یہ جرم ہیں، اگر وہ دائرہ اسلام میں رہا، مراد ان جرموں سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے یہ بھی گناہ ہی ہے۔ تو سوائے شرک جلی کے جتنے بھی گناہ ہیں اس میں انسان فاسق ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ فاسق ہے، مسلمان اگر ہے اور اگر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، تو پھر یہاں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سابقین جنہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ شروع میں جو جنت میں پہنچیں گے، یہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس نے جو جتنے جرم کیے ہیں، جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں یا اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جب تک وہ سزا ان جرائم کی کاٹ نہیں لے گا، اس کے لیے یہ جرائم رکاوٹ رہیں گے۔ سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ اگر وہ ایمان کے ساتھ فوت ہوا ہے تو وہ جنت میں اللہ رب العالمین اسے داخل کر دے گا۔ ہاں، یہ چونکہ کام حرام ہیں، اگر ان کو کوئی شخص حلال سمجھ کے اختیار کرے، گناہ کرے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر ظاہری بات ہے، مرتد ہو گیا، کفر اختیار اس نے کر لیا، تو جنت میں تو قطعاً داخل نہ ہوگا نا۔ تو آق جو یہاں لفظ ہے آق، لا یدخل الجنت آق، یہ جو آق ہے وہ شخص ہے جو ایسا کام کرے جس سے والدین کو تکلیف ہو، یعنی بلا ضرورت شرعی کو کام کرے اور انہیں دکھ پہنچانے کے لیے کرے، اس کو آق کہتے ہیں۔ یہ قیدیں لگائی گئی ہیں، لہٰذا جیسے ہے اگر حاکم کا بیٹا مجرم ہے، ماں باپ پر شرعی سزا جاری ہے، باپ بیٹا حاکم ہے، تو پھر وہ حق نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، حد لگ گئی ہے۔ وہ اگر بیٹا حاکم ہے تو ماں باپ مجرم ہے تو ان کو سزا دے گا، اور اگر ماں باپ حاکم ہیں تو بیٹا مجرم ہے تو انہیں سزا دے گا۔ ہاں، اگر وہ ماں باپ کے ستانے کے لیے جان بوجھ کر شراب نوشی وغیرہ کرے تو وہ بد نصیب آق کے زمرے سے بھی بدتر ہے، ظالم ہے۔ منان جو لفظ ہے حدیث پاک میں، یہ بنا ہے من سے، من کے معنی احسان کرنا بھی ہے، احسان جتانا بھی ہے، اور توڑنا بھی ہے، یعنی بند کرنا بھی ہے۔ اس تیسرے معنی میں
جو ہے جیسے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، یہ ممنون اسی سے ہے. تو منان اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے جو بہت ہی احسان فرمانے والا ہے، بہت کریم ہے. یہاں دوسرے یا تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی احسان جتلانے والا یا رشتہ داروں سے ٹوٹلی طور سے قطع تعلق کرنے والا. بالکل ویسے اگر اس کو کوئی ایسی اختلاف ہے تو اس کے ذرا فاصلہ رکھ لے، لیکن ٹوٹلی طور سے جسے غمی خوشی کہہ لیں تو اس میں وہ ان کے ساتھ شریک ہو، ان کے ساتھ آئے جائے، ان سے تعلقات چلو غمی خوشی والا، ٹوٹلی غمی خوشی والا تعلق رکھے لیکن ٹوٹلی ان سے قطع تعلق نہ کرے قرابت داروں سے. جیسے کہ رب تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا ولا لا تبتلوا ولا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یعنی تم جو اپنی نیکیاں ہیں، تم اپنا جو اچھائیاں ہیں وہ احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. ولا لا تبتلوا، نہ ضائع تم کرو. پھر آخر میں جو فرمایا گیا ہے کہ جو حدیث کے آخری لفظ ہیں کہ جواری کی بجائے حرام زادہ فرمایا ہے، تو کیونکہ حرامی بچہ جبلی طور پر بھی جو ہے بدکار اور بدماش ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کی سرشست میں ماں باپ کی وجہ سے شیطان کا دخل ہوتا ہے. کیونکہ ماں باپ کی سوچے، ماں باپ کے فعال بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں جاتے ہیں، تو وہ پیدائشی طور پر بھی اس میں یہ چیزیں جائی گئی ہوئی ہوتی ہے ماں باپ کی بدکاری کی وجہ سے، اور کبھی بدکاری کرتے کرتے وہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے اور دائمی دوزخی بھی ہو جاتا ہے. اس لیے حرامی نسل میں ولایت نہیں ہوتی. مگر عزیزان گرامی قدر یہ خیال رہے کہ حرامی کے یہ احکامات اسلام میں آ جانے کے بعد ہیں. مشرکین و مجوسی کی اولاد حرامی نہیں، اگرچہ ان کے نکاح شرعی قاعدے کے خلاف ہیں، مگر چونکہ ان کے دین کے موافق ہیں، جو انہوں نے دین اختیار کیا ہے، یعنی یہ سارے احکامات مسلمان پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں. لہٰذا صحیح یہی ہے. پھر یہ کہ اگر مجوسی جو ہے مسلمان ہو جائے اور اس کے نکاح میں اس کی ماں یا بہن یا بیٹی ہو، کیونکہ ان کے ہاں یہ حلال ہے، تو اب وہ علیحدہ کر دیں گے نا، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کے لیے یہ رشتے حرام ہو گئے ہیں. یوں ہی اگر مشرک کے نکاح میں 7-8 بیویاں ہیں تو اسلام لانے کے بعد جو ہے جو اسلام نے حد مقرر کی 4 تک، اس تک اس کو رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں دین پہ چلنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.